نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ احکام وراثت کے بعد اب دوسری معاشرتی برائیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن میں سر فہرست زنا اور فحاشی ہیں۔ تو ارشاد ہے واللاتی، اور وہ عورتیں یاتین جو آئیں یعنی ارتکاب کریں کس چیز کا؟ الفاحشۃ بدکاری کا۔ فاحشہ کا لفظ فے ہے شین سے ہے، فحش اردو میں استعمال ہوتا ہے ایسی برائی جس کا اثر دوسروں پر پڑے، یعنی کھلی ہوئی بے حیائی۔ یہاں مراد ہے زنا۔ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے۔ تمہاری عورتیں، اس سے دو معنی مراد لیے گئے ہیں، ایک تو مراد مسلمان عورتیں اور دوسرے مراد تمہاری بیویاں۔ فاستشہدوا، پس گواہ مانگو، گواہ طلب کرو، علیہن ان پر یعنی ان کے خلاف۔ کتنے گواہ؟ اربعتن چار، منکم تم میں سے، تم میں سے مراد یعنی مسلمانوں میں سے، کہ تم میں سے جو عورتیں بے حیائی یعنی بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر چار مردوں کو جو مسلمان ہوں گواہ بنا لو۔ یہ اس سزا کا ابتدائی حکم ہے۔ اس کے بعد سورۃ النور میں اس کی مزید تفصیل آتی ہے اور یہ حکم پھر بعد میں منسوخ ہو گیا۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک لو ان کو، فِي الْبُيُوتِ، گھروں میں، یعنی ان کا باہر نکلنا بند کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ فوت کر دے ان کو موت، یعنی ایک طرح سے انہیں عمر قید دو، ساری زندگی وہ پھر باہر نہیں جا سکتی۔ او یا یجعل اللہ، بنا دے اللہ، لہن ان کے لیے، سبیلا کوئی راستہ۔ کوئی راستے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کوئی اور حکم اللہ تعالی کی طرف سے آ جائے، ان پر کوئی حد جاری ہو جائے۔ بنیادی طور پر اس آیت میں زنا کا ابتدائی حکم بتایا گیا ہے جب ابھی سورۃ النور کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی جن میں باقاعدہ پھر حد جاری کرنے کا حکم آ گیا۔ تو شروع میں کیا حکم تھا کہ اگر کوئی عورت اس گناہ میں پکڑی جائے تو اس کے گناہ کے ثبوت کے لیے چار مردوں کی گواہی ضروری ہے، اور چار بھی عاقل، بالغ اور قابل اعتماد ہوں۔ اس معاملے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ دو مرد ہوں اور چار عورتیں ہوں۔ یہاں عورت کی گواہی قبول نہیں کی گئی، صرف چار مردوں کی گواہی مانگی گئی، اور چار بھی وہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس برائی کو دیکھا ہو۔ یہ بظاہر تو بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک حکمت ہے، اور وہ حکمت کیا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو یہ اجازت نہیں کہ اس کا تذکرہ وہ کہیں بھی کرے، اسے خاموشی اختیار کرنی ہوگی، اس کو وہ پھیلا نہیں سکتا، اس کا وہ سکینڈل نہیں بنا سکتا، اس کا وہ ذکر تذکرہ کہیں اور نہیں کر سکتا، بلکہ اگر وہ اپنے ساتھ تین اور لوگوں کو نہیں پاتا اور پھر بات کرتا ہے
تو وہ دراصل خود مجرم قرار پائے گا اور اس پر حد قذف جاری ہوگی۔ زنا کے گواہ دراصل خود مجرم کی حیثیت سے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اتنی آسان گواہی نہیں کہ کسی کے اوپر ایسا کوئی الزام لگا دیا جائے، اور خود ان پر شک کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اپنی گواہی میں کچے ہوں یا صحیح طور پر گواہی نہ دے سکیں تو خود ان کی شامت آتی۔ یہاں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ عورت کو یہ موقع کیوں نہیں دیا گیا۔ پہلی بات یہ دیکھیے کہ یہاں عورتوں کے خلاف گواہی آ رہی ہے، واللاتی یأتین الفاحشۃ، عورتوں کے خلاف عورت کی گواہی نہیں لی گئی۔ کیونکہ بسا اوقات خاندانوں میں کیا ہوتا ہے کہ مثلا ساس یا نند اگر کسی وجہ سے بہو کے ساتھ بیر رکھتی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آسان راستہ اس میں تلاش کریں کہ ملی بھگت کے ذریعے اس پر ایسا کوئی الزام لگائیں اور اسے نقصان پہنچائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس گواہی میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ اگر گواہی قبول نہ کی گئی یا گواہی کے الفاظ میں تھوڑی بہت بھی تبدیلی ہوئی یا گواہی غلط ثابت ہوئی تو گواہی دینے والے کی شامت آئے گی، 80 کوڑے اس کو پڑیں گے۔ تو عورتوں کو اس مشکل میں ڈالا ہی نہیں گیا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے مختلف جسمانی تبدیلیوں اور تغیرات کی وجہ سے بھولنے لگتی ہیں۔ عورت کی جسمانی کیفیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ مرد کی نسبت اس پر بھولنے کی کیفیات زیادہ آتی ہیں، اور اس میں اگر ایک دفعہ ایک بات کی اور پھر کہا نہیں میں بھول گئی ہوں اور اس کو پھر بدلا تو شامت آئے گی۔ اس لیے اس میں عورت کو دراصل تحفظ دیا گیا اور عورت کو ایک بڑی مشکل سے بچایا گیا ہے، کیونکہ یہ گواہی ایک مشکل گواہی ہے۔ پھر فرمایا فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں عدالت کے قواعد و ضوابط کے مطابق مطلوبہ گواہی سامنے آ جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ ان عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، لیکن وہ ضرورت کے تحت گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ اگر اس کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی، تو یہ بذات خود اس کے لیے ایک سزا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ عورت کسی بھی کام کے لیے گھر سے نہیں نکل سکتی، یہ درست نہیں۔ تو جب زنا کی حد کا حکم ابھی نہیں آیا تھا تو اس وقت ابتدا میں کیا کہا گیا کہ عورت کو باہر نہ جانے دو تاکہ جو خرابی ہوئی ہے وہ دوبارہ نہ ہو، جب تک کہ ان پہ موت آ جائے، یعنی زندگی بھر وہ گھر سے نہیں نکلیں گی۔ یا پھر او یجعل اللہ لہن سبیلا، پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے۔ اور راستے سے مراد کیا ہے؟ یعنی حد جاری ہونے کا حکم آ جائے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اب کوئی عورت اس الزام میں پکڑی گئی اور اس پر گواہی آ گئی تو اب اس کو گھر میں قید نہیں کیا جائے گا، 100 کوڑے لگا کر چھوڑ دیا جائے گا۔ اب کیا ہے؟ یہ پہلا حکم منسوخ ہے، سورۃ النور میں آتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی مرد ہو یا عورت ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے وہ سبیل جو اللہ تعالیٰ نے بعد میں پیدا کر دی۔ پھر فرمایا واللذانی، اور وہ 2 لوگ، یہ 2 کون ہیں؟ اس سے ایک مراد تو مرد اور عورت ہیں، اور دوسرا معنی اس کا کیا گیا ہے دونوں مرد۔ اور وہ 2 یأتیانہا، جو آئیں اس کو، یعنی اس گناہ کا ارتکاب کریں۔ اگر مرد اور عورت مراد ہیں تو مراد زنا ہے۔ منکم، تم میں سے، تم میں سے مراد کیا؟ مسلمانوں میں سے۔ تو کیا کرو؟ فآذوہما، تو ان دونوں کو اذیت دو، تکلیف دو۔ اذا کا لفظ ذہنی اور جسمانی دونوں تکلیفوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
تو ان دونوں کو اذیت دو. اذیت دینے میں کیا چیز آتی ہے؟ یعنی ذہنی تکلیف میں برا بھلا کہو، ڈانٹ ڈپٹ کرو، توہین و تذلیل کرو، نصیحت اور ملامت کرو، اور جسمانی طور پر بھی ان کو مارو. لیکن یہ حکم بھی کب کا ہے؟ جب تک 100 کوڑوں کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، یعنی اپنے گناہ سے باز آ جائیں، وَأَصْلَحَا، اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان سے اعراض برتو، یعنی پھر ان کا پیچھا چھوڑ دو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص غلطی کرنے کے بعد اگر غلطی چھوڑ دیتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اسلامی معاشرے میں کسی کو اجازت نہیں کہ وہ کیا کرے، ان کو ساری زندگی تانے دے یا لان تان کرے یا ملامت کرے. پھر ایسا نہیں کیا جا سکتا. جو شرمندہ ہو، توبہ کر لے، اصلاح کر لے، گناہ چھوڑ دے، پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. اس لیے اب تم ان کو اذیت نہیں دو گے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا، مہربان. اللہ تم پر نہایت مہربان ہے، تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے. یعنی گناہ کیسا بھی بڑا ہو اس پر توبہ ممکن ہے. ان دونوں آیتوں پر بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اللہ تی سے ایک اور معنی مرد اور عورت نہیں بلکہ دونوں عورتیں مراد ہیں. اگر 2 عورتیں ہوں تو اس سے مراد لیزبینز ہیں. یعنی اگر 2 عورتیں باہم کوئی جسمانی ایسا تعلق قائم کریں جیسے شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے تو ان کی سزا یہی ہے. اس صورت میں یہ آیت منسوخ نہیں مانی جائے گی. اور واللذان سے مراد 2 مرد ہیں، گیز ہیں، یعنی جس کو اردو میں لواطت یا اغلام بازی کہا جاتا ہے. یعنی اگر 2 مرد آپس میں ایسا تعلق قائم کریں جیسے شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے تو ایسا عمل نہایت ناپسندیدہ ہے. اور اس عمل پر کوئی حد تو نہیں، لیکن اس پر آذوہما کی سزا مقرر کی گئی کہ ان کو اذیت دو. اس کو تعزیر کہا جاتا ہے. حد کیا ہے؟ 100 کوڑے. اور تعزیر کیا ہے؟ کہ حالات کے مطابق، جرم کی نوعیت کے مطابق جج اپنی ڈسکریشن پر کوئی سزا مقرر کر دے. اس میں بسا اوقات جو فیصلے کیے گئے اس میں جوتے مارنے کی سزا، پھر اسی طرح قتل کرنے کی سزا، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فاعل و مفعول دونوں کو قتل کر دو، حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے. اسی طرح کوئی بھی ایسی تکلیف دینا مراد ہو سکتی ہے کہ جس سے وہ اپنی اس برائی سے باز آ جائیں. اگر ہم اس دوسری تفسیر کو لیتے ہیں کہ واللاتی سے مراد 2 عورتیں، اور 2 عورتوں کا ایسا تعلق عربی میں سحاق کہلاتا ہے. جیسے اسحاق لکھتے ہیں نا تو الف ہٹا دیجئے تو سین ہے قاف اور ہا کے اوپر کھڑی زبر. اور 2 مردوں کا ایسا تعلق عمل قوم لوط سے لواطت کہلاتا ہے. یہ تعلق جو ہے یہ ایک غیر فطری تعلق ہے، اسے بہت ناپسندیدہ قرار دیا گیا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں اس عمل کی بہت مذمت کی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے 7 قسم کے لوگوں پر 7 آسمانوں کے اوپر سے لعنت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 7 قسم کے لوگوں پر 7 آسمانوں کے اوپر سے لعنت بھیجی ہے، اور ان 7 میں سے ایک پر 3 دفعہ لعنت بھیجی ہے اور باقی پر 1 دفعہ. فرمایا ملعون ہے وہ شخص، یعنی لعنت ہے اس شخص پر جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے.
ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے، ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا عمل کرنے والے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے 3 بار لعنت بھیجی گئی ہے، اور جس پر اللہ تعالی لعنت بھیجے اس پر پھر کوئی رحمت کہاں سے آ سکتی ہے، اس کی پھر خیر اور بھلائی کہاں سے ہو سکتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 آدمی صبح کے وقت اللہ تعالی کے غضب میں ہوتے ہیں اور شام کو بھی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں. میں نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مرد جو عورتوں کی طرح بنتے ہیں، اور وہ عورتیں جو مردوں کی طرح بنتی ہیں، اور وہ شخص جو چوپائے کے ساتھ یعنی جانور کے ساتھ غیر فطری طریقے اختیار کرتا ہے، یعنی جانوروں کے ساتھ ایسا عمل کرتا ہے، اور وہ مرد جو مرد سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے، یعنی لواطت ہی کی طرف اشارہ ہے اس میں بھی، یعنی ایسا شخص اللہ کے غضب میں ہوتا ہے صبح بھی شام بھی. ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو تم قوم لوط کی طرح غیر فطری حرکت کرتا ہوا دیکھو تو فاعل و مفعول دونوں کو مار ڈالو. یہ حدیث ضعیف ہے لیکن بہرحال ایک روایت موجود ہے. 4 خلفاء حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور ہشام بن عبد الملک نے اپنے زمانوں میں غیر فطری حرکت والوں کو آگ میں جلایا تھا. یعنی کتنی سخت سزا ہے آگ کی جو عام طور پر نہیں دی جاتی، لیکن ان 4 خلفاء نے اپنے دور حکومت میں ان لوگوں کو آگ میں پھینکا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قوم لوط جو تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اس کے اندر یہ عمل دنیا میں سب سے پہلی بار پایا گیا اور اس پر شدید قسم کا عذاب آیا. یعنی تمام بستیوں کے مقابلے میں اس پر ہر طرح کے عذاب آئے. اس بستی کو زمین سے اٹھا کر اوپر لے جا کر اوندھا پلٹایا گیا، پٹخا گیا تاکہ سخت سزا پائیں. زمین پھٹ گئی اور پھر بحر مردار کے اندر ڈوبے اور پتھروں کی بارش ان پر ہوئی، کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے. اسی طرح عورتوں کے ساتھ بھی، یعنی اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ ایسا عمل کرتا ہے، یعنی ایسے طریقے پر اپنی یہ خواہش پوری کرتا ہے، تو اس پر بھی شدید وعید آئی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مرد کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا جو مرد یا عورت کے ساتھ غیر فطری فعل کرے. خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں نہیں شرماتے. یعنی یہ حق بات ہے، اس لیے بہت سے لوگ شرم کے مارے ایسا مسئلہ بیان ہی نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ، جیسے آپ قرآن پاک میں پڑھ چکے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، جہاں حق کی بات ہو وہاں اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے. یہ بات آپ نے 3 دفعہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں نہیں شرماتے. پھر فرمایا عورتوں کے پاس غیر فطری طریقے سے مت آؤ، یعنی عورت کی پشت کی طرف سے مت آؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ شخص ملعون ہے جو غیر فطری طریقے سے بیوی کے ساتھ انٹرکورس کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حیض کی حالت میں یعنی پیریڈز میں بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے یا غیر فطری طریقے سے اس کے ساتھ جمع کرتا ہے یا کسی کاہن یعنی نجومی کے پاس جاتا ہے اور غیب سے متعلق اس کی خبر کی تصدیق کرتا ہے تو ایسے لوگ اس دین سے منکر ہو گئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. یعنی یہ سخت ناپسندیدہ کام ہے. اور یہ جو کہا گیا آذوہما، ذہنی اذیتوں کا پیچھے میں نے ذکر کیا. جسمانی اذیتوں میں آگ میں جلانا، دیوار گرا کر کچلنا، اونچی جگہ سے پھینکنا، سنگسار کرنا، تلوار سے قتل کرنا، یہ سب چیزیں موجود ہیں جن پر وقتاً فوقتاً عمل ہوا ہے ماضی میں.
لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ آج کے اس مہذب معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. عمل قوم لوط پوری انسانی تاریخ میں اب نارمل اور غیر فطری سمجھا گیا ہے، اور اسی بنا پر اس کے مرتکب افراد کو اذیتیں دی گئیں، ان سے قطع تعلق کیا گیا، انہیں قتل تک کیا گیا. فیگوٹ کا لفظ اس قدیم رسم سے نکلا ہے جس میں انہیں آگ کے الاؤ پر پھینک دیا جاتا تھا. ہومو سیکشلز کو جرمن گیس کیا کرتے اور اوونز میں جلا کر راکھ کر دیتے. ایک محقق کے مطابق ترجیحی ہوموسیکشوالٹی فطری طور پر کسی انفرا ہیومن میمل اسپیشیز میں نہیں پائی جاتی. 1957 میں UCLA کی ایک ڈپارٹمنٹل تحقیق نے اس خیال کو رد کر دیا کہ ہوموسیکشولز کے رویے کا سبب کوئی بیماری ہوتی ہے. کئی دلائل اس بات کو بھی غلط ثابت کرتے ہیں کہ ہوموسیکشوالٹی کا سبب جینیٹک یا موروثی ہوتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو ان کی تعداد بڑھنے کی بجائے گھٹتی، کیونکہ وہ ریپروڈیوس تو نہیں کرتے. اس کے برعکس 1984 میں انسٹیٹیوٹ فار دا سائنٹیفک انویسٹیگیشن آف سیکشوالٹی ISIS نے دریافت کیا کہ غیر مذہبی گھرانوں میں پلنے والے بچوں میں 450% زیادہ امکانات پائے جاتے ہیں کہ وہ ہوموسیکشل لائف سٹائل منتخب کریں گے. چائنا، گزشتہ سوویت یونین اور دنیا کے بہت سے دوسرے غریب مگر مذہبی طور پر متحرک ممالک میں ہوموسیکشوالٹی نہ ہونے کے برابر ہے. کلچر، عقائد اور اقدار معاشرے کو اس برائی سے بچا سکتے ہیں. ہوموسیکشولز کے انتہائی غیر فطری طریقوں کی وجہ سے وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. ایک بڑی تعداد کے میڈیکل اور سائنسی جرنلز کی رپورٹ کے مطابق مرد ہوموسیکشولز میں یہ بیماریاں نارمل مردوں سے کہیں زیادہ پائی جاتی ہیں. مثلا ہیپیٹائٹس 8 گنا زیادہ پایا جاتا ہے، اسکیبیز 5 گنا زیادہ، جوئیں 3 گنا زیادہ، ایڈز 5000 گنا زیادہ. چنانچہ عمل قوم لوط نہ تو خدا کے ہاں قابل قبول ہے اور نہ ہی انسانی فطرت اسے قبول کرتی ہے اور نہ ہی انسانی جسم. جس آرٹیکل سے آپ کو انفارمیشن دی ہے اس کے پورے سورسز بھی موجود ہیں، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ جہاں کہیں اس موضوع پہ بات ہوتی ہے، کسی کو منع کیا جاتا ہے تو لوگ سننا چاہتے ہی نہیں. کئی قسم کی دور کی کوڑیاں لاتے ہیں اور اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بالکل نیچرل ہے. نزول کے اعتبار سے قرآن کریم کی ان 2 آیتوں کی ترتیب یہ ہے کہ شروع میں تو ان کو ایذا دینے کا حکم نازل ہوا، اس کے بعد خاص طور سے عورتوں کے لیے یہ حکم بیان کیا گیا کہ ان کو گھروں میں قید رکھا جائے یہاں تک کہ عورت مر جائے. اس کی زندگی ہی میں آنے والا حکم آ جائے گا تو بطور حد کے اسی کو نافذ کر دیا جائے گا. چنانچہ بعد میں وہ سبیل بیان بھی کر دی گئی جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا تھا. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سبیل کی تفسیر فرماتے ہیں، یعنی الرجم للثیب والجلد للبکر، شادی شدہ کے حق میں زنا کی حد اس کو سنگسار کر دینا اور غیر شادی شدہ کے لیے اس کو کوڑے مارنا. بخاری کتاب التفسیر میں سبیل کا یہ معنی بتایا گیا ہے. مرفوع احادیث میں بھی اس سبیل کا بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کے ساتھ ثابت ہے، اور شادی شدہ، غیر شادی شدہ ہر ایک کے لیے الگ الگ حکم بیان کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور قبیلہ ازد کی ایک عورت پر زنا کی حد جاری فرمائی، یعنی آپ کے دور میں ہوا یہ، اور یہ چونکہ دونوں شادی شدہ تھے اس لیے ان کو سنگسار کر دیا گیا تھا. نیز ایک یہودی کو بھی زنا کی وجہ سے رجم کیا گیا تھا، اور اس کے حق میں یہ فیصلہ تورات کے حکم پر کیا گیا تھا. اور غیر شادی شدہ کا حکم قرآن پاک کی سورۃ النور کی آیت میں آتا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زناکار عورت اور زناکار مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. شروع میں رجم کے لیے بھی قرآن پاک میں حکم نازل ہوا، لیکن بعد میں اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا اور ان پر کتاب بھی نازل کر دی. جو کچھ وہی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس میں رجم کی آیت بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی اس کے بعد رجم کیا. رجم کا حکم اس شخص کے لیے ثابت ہے جو زنا کرے اور وہ شادی شدہ ہو، خواہ مرد ہو یا عورت. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو اس طرح حبس فی البیوت اور ایذا کا حکم منسوخ ہو گیا اگر ان دونوں آیتوں کو زنا کے کانٹیکسٹ میں لیا جائے، اور اگر اس سے مراد ہومو سیکشولز لیے جائیں تو پھر حکم باقی مانا جائے گا. بہرحال یہ دونوں آراء موجود ہیں.
انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. انما التوبۃ بے شک توبہ علی اللہ اللہ کے ذمہ ہے. کس کے لیے؟ للذین ان لوگوں کے لیے یعملون السوء جو برا کام کر لیتے ہیں، گناہ کا کام کر لیتے ہیں. کیسے؟ بجہالۃ جہالت کے ساتھ، لا علمی میں کرتے ہیں، وقتی جذبے سے مغلوب ہو کر کرتے ہیں، نادانی میں کر لیتے ہیں. جہالت کا لفظ جو ہے عربی میں صرف نہ جاننے کے لیے نہیں آتا، بلکہ اس کا استعمال جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی غلطی یا ظلم یا گناہ کا کام کر گزرنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے. جہالت کا عام معنی کیا لیا جاتا ہے؟ نہ جاننا. لیکن بسا اوقات ایک بات انسان جانتا ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، اس نے سن رکھی ہوتی ہے کہ یہ بات غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ کام ہو جاتا ہے اس سے. تو ایسے میں پھر جہالت سے مراد کیا ہوگی؟ یعنی وقتی طور پر اس حکم کو بھول جانا یا جذبات کا ایسا غلبہ ہونا کہ وہ بات ذہن سے ہی اتر جائے، تو اس کے لیے بھی جہالت کا لفظ بولا جاتا ہے. ثم یتوبون من قریب پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں قریب سے ہی، جلدی ہی، فوراً ہی. کب؟ جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی. فَأُولَٰئِکَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ایسے لوگوں پر اللہ مہربان ہوتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور ہے اللہ علم والا، حکمت والا. اس کا کیا معنی ہے علم والا، حکمت والا؟ کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے یہ؟ کہ اللہ کو پتا ہے کہ کس شخص نے کون سا گناہ کس حالت میں کیا، کتنا بھولا تھا، کتنا جان بوجھ کے کیا، کتنا اس سے جبرن کرایا گیا. گناہ کرنے والے کی حالت کیا تھی؟ دیکھنے والا بھی وہ ہے، جاننے والا بھی وہ ہے، حکمت والا بھی وہ ہے، اور توبہ قبول کرنے والا بھی وہ ہے. اس لیے ایسے لوگوں کی توبہ کی قبولیت اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لیتا ہے کہ ان سے گناہ کیوں ہوا، کتنا ہوا، کیسے ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.